قسمت کا ستارہ اردو ناول۔ صبح صبح غسل کر کے نکلی ہے، وہ بھی فارس کے کمرے سے۔ توبہ توبہ، کتنی بے حیا لڑکی ہے۔ مومانی کے الزام پر مشعل تڑپ گئی۔ مومانی، فارس بھائی کمرے میں نہیں تھے۔ بس بس بی بی، زیادہ صفائیاں نہ دو، جیسے ہمیں تمہارے کرتوت کا پتہ ہی نہیں۔ شادی کا گھر تھا۔ فارس دوسرے شہر سے آیا ہوا ماموں کے بیٹے کا دوست تھا۔ وہ جس کمرے میں ٹھہرا، غلطی سے مشعل وہاں سو گئی۔ مومانی کے الزام پر گھر میں تماشا لگ گیا تھا۔ بس بہت ہو گیا۔ فارس اپنی بدنامی پر غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ ابھی اور اسی وقت اس لڑکی سے نکاح کر کے میرے ساتھ رخصت کر دیں۔ مشعل بلکتی روتی ہوئی اس کے ساتھ رخصت ہوئی تو اس کی آنکھیں پھٹ پڑیں۔ صبح سے وہ معصوم نوکرانی کی طرح کام میں لگی ہوئی تھی، پھر بھی بات بات پہ مومانی اسے چھڑکے جا رہی تھی۔ وہ گھر میں آئی مہمان عورتوں کو بری کے کپڑے دکھا رہی تھی، جب مشعل کو انہوں نے سب کے سامنے بری طرح ذلیل کر دیا، جو بڑے شوق سے بری کے کپڑے دکھا رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ نظر لگاؤ گی کیا رمشا کی بری کو؟ جاؤ جا کر کچن سمیٹو، سارا کام بکھرا پڑا ہے، اور یہ نواب زادی یہاں کھڑی آرام کر رہی ہے۔ مومانی کی بات پر وہ فوراً پلٹ گئی تھی۔ مومانی کا خیال تھا مشعل ضرور حسد کا شکار ہوگی، کہیں ان کے بیٹے کی خوشیوں کو نظر نہ لگا دے۔ کچن میں آ کر وہ جلدی جلدی برتن دھونے لگی۔ شادی کے سلسلے میں بہت سے مہمان آئے ہوئے تھے۔ ماموں کے بیٹے کی شادی تھی۔ مہندی کی تقریب میں اسے ذرا بھی تیار ہونے کا موقع نہیں ملا تھا۔ ایک عجیب سی اداسی اور تھکن نے اسے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ رات کے 1 بجے کہیں وہ جا کر فارغ ہوئی تھی۔ تھکن سے چور حالت میں وہ کہیں سونے کی جگہ تلاش کر رہی تھی، تبھی اسے یہ سامنے والا کمرہ خالی نظر آیا، جس میں ایک بوڑھی عورت سو رہی تھی۔ وہ مہمان آئی ہوئی تھی۔ مشعل بھی جگہ بنا کر لیٹ گئی۔ صبح اس کی 6 بجے آنکھ کھلی تو اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ دل میں خیال آیا کہ شاور لے لیتی ہوں، کیا پتہ تھکن اتر جائے۔ یہی سوچ کر وہ اسی کمرے کے واش روم میں جا کر نہانے لگی۔ نہا کر تولیے سے بال رگڑتی باہر آئی تو وہ بیڈ سے اٹھا کر اپنا دوپٹہ اوڑھنے لگی، لیکن اچانک اس کی جان ہتھیلی میں آ گئی جب اس نے سامنے کھڑے ایک اجنبی نوجوان کو دیکھا۔ اس کا وجود بری طرح کانپنے لگا۔ وہ کتنے آرام سے اس کمرے کے واش روم میں نہا رہی تھی، جبکہ سامنے موجود وہ نوجوان شرٹ پہن رہا تھا۔ منظر ہی کچھ ایسا تھا کہ وہ زمین میں گڑنے کو تھی، جبکہ وہ بھی اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ یہ لڑکی اچانک سے نکل کر اس کے سامنے کہاں سے آ گئی۔ زید نے اسے اس کمرے میں ٹھہرنے کو کہا تھا، لیکن یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ اس سے کچھ پوچھتا، وہ تیزی سے اس کے پاس سے گزر کر کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ اتنی تیزی سے نکلنے کے سامنے کھڑی مومانی نے اسے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا تھا، لیکن منہ پر ہاتھ رکھے ان کی آنکھوں میں بے یقینی کی کیفیت تھی۔ پھر کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہنے لگی، توبہ توبہ، صبح صبح میں نے یہ کیا گنہگار منظر دیکھ لیا۔ تم زید کے دوست کے کمرے سے نہا کر نکل رہی ہو؟ کیا پوری رات اسی کمرے میں تھی؟ صبح صبح غسل بھی کیا ہے؟ توبہ توبہ، یقین نہیں آ رہا۔ ان کا دل صدمے کی کیفیت میں تھا، جبکہ مشعل کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ نہیں نہیں مومانی، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ وہاں اس کمرے میں تو فیروز خالہ بھی سو رہی تھی، تو میں بھی سو گئی۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن مومانی نے تو طوفان کھڑا کر دیا تھا۔ ارے ارے، یہ کیا ہو رہا ہے میرے گھر میں؟ یہ لڑکی کیا گندگی پھیلا رہی ہے؟ مجھے تو شروع سے ہی اس کے لچھن پسند نہیں تھے، اور اب تو یہ گنہگار منظر میری آنکھوں نے دیکھ لیا۔ مجھے تو یہ شروع سے ہی اچھے کردار کی نہیں لگتی تھی، لیکن دیکھو آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، یہ یہاں میرے بیٹے کے دوستوں کا دل بہلاتی پھر رہی ہے۔ اے لڑکی، سچ سچ بتا، کتنے پیسے لے کر تو نے یہ کام کیا ہے؟ مشعل کا تو پورا وجود کانپنے لگ گیا تھا۔ روتے ہوئے بھری ہوئی آواز میں کہنے لگی کہ مومانی، خدا کا واسطہ ہے آپ کو، یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کمرے میں فیروز خالہ سو رہی تھی، میں ان کے ساتھ سوئی تھی۔ مجھے تھکن ہو رہی تھی، اس لیے میں نہانے چلی گئی۔ یہ لڑکا کون ہے، کہاں سے آیا، مجھے کچھ بھی نہیں معلوم۔ لیکن مومانی اس کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ مار چکی تھی۔ کہنے لگی، چپ کر کمینی، میرے ساتھ ڈرامے کرتی ہے؟ میں کیا دودھ پیتی بچی ہوں؟ یہ بال میں نے دھوپ میں تو سفید نہیں کیے۔ ظاہر سی بات ہے، رات کو جب کچھ الٹا سیدھا کرو تو صبح اٹھ کر نہانا تو لازمی ہی پڑتا ہے۔ اور کون سی فیروز خالہ؟ کیسی فیروز خالہ؟ وہ تو میرے کمرے میں رات کو سو رہی تھی۔ مشعل کو تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے انہیں اپنی بات کا یقین کروائے، جو اس کے گیلے بالوں کو لہرا لہرا کر کہہ رہی تھی کہ اچھا اب ساری کہانی سمجھ آئی ہے مجھے۔ تجھے کیوں کمرے میں جانے کی جلدی تھی؟ تھوڑی ہی دیر میں سب جمع ہو گئے تھے، ماموں بھی چلے آئے۔ صبح صبح کا وقت تھا، مشعل کے گیلے بالوں سے ابھی تک پانی ٹپک رہا تھا، لیکن مومانی سب کو کوئی اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ ابھی ابھی میں نے دیکھا، یہ زید کے دوست فارس کے کمرے سے نکل کے آئی ہے۔
وہ کل سے ہی اس کمرے میں رکا ہوا ہے۔ کیا یہ اس بات سے انجان تھی؟ جو معصوم بننے کی کوشش کر رہی ہے۔ پوری رات یہ اس کمرے میں سوئی اور اب صبح صبح نہا کر نکلی ہے۔ دیکھ لو تم اپنی بھانجی کا یہ کالے کرتوت۔ اس نے ہمیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ مہمانوں کے بیچ میں یہ شرمناک کام کرتے پھر رہی ہے، بے شرم لڑکی۔ ممانی اس پر بہت گندے گندے الزام لگا رہی تھی۔ وہ گڑبڑا کر روتے ہوئے کہنے لگی، نہیں نہیں ممانی، زید بھائی کے دوست تو کمرے میں تھے ہی نہیں۔ وہاں پر فیروز خالہ ہی سو رہی تھی تو میں بھی سو گئی۔ اس کی باریک سی آواز بھلا کون سنتا؟ سب نے ہی کانوں کو ہاتھ لگانے شروع کر دیے تھے۔ فارس جو کمرے میں ابھی ابھی آیا تھا، رات کو ہی وہ اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ ساحل سمندر پر گھومنے پھرنے کے لیے چلا گیا تھا۔ اس کی واپسی صبح کے 5 بجے ہوئی تھی۔ اسے بھی بار بار اپنے نام کی تکرار سنائی دی تو وہ بھی کمرے سے نکل کر آ گیا۔ لیکن زید کی ماں سے اپنے کردار کے بارے میں اس قدر برے الفاظ سن کر وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ دوست کی شادی میں آنا اسے اتنا مہنگا پڑے گا۔ شاید وہ لڑکی غلطی سے اس کمرے میں آ گئی تھی جس میں وہ ٹھہرا ہوا تھا، لیکن اب وہ سچ کے بیچ میں مجرم بنی کھڑی تھی۔ زید نہ جانے کہاں چلا گیا تھا، ہوتا تو ضرور اپنے دوست کے کردار کے بارے میں اپنی ماں کو صفائی دیتا، لیکن مشعل کمزور آواز میں بار بار اپنی صفائیاں دے رہی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں ممانی، کمرہ خالی پڑا تھا تبھی میں سو گئی تھی۔ اچھا تب بھی تم نے اس خالی کمرے کا فائدہ اٹھایا کہ زید تو مجھ سے سیٹ نہیں ہوا، چلو اس کے دوست کو ہی سیٹ کر لوں۔ ممانی کی آنکھوں اور ان کے لہجے میں بلا کی نفرت تھی۔ اب وہ کچھ بولنے کے قابل نہ رہی تھی۔ فارس جو کب سے یہ ساری بکواس سن رہا تھا، آخر اس سے رہا نہ گیا۔ تبھی بلند آواز میں چلایا تھا، بس بہت ہو گیا یہ تماشا۔ اس گھر میں آئے ہوئے مہمان کی عزت کو خاک میں ملایا جا رہا ہے، ایک جھوٹی بات کو بے بنیاد بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم دونوں نے رات کو ایک ساتھ وقت گزارا ہے تو ٹھیک ہے، ابھی اور اسی وقت اس لڑکی کو آپ میرے ساتھ نکاح کر کے رخصت کر دیں۔ فارس کی بلند آواز پر سب کو سانپ سونکھ گیا تھا۔ مشعل نے تڑپ کر اسے دیکھا تھا۔ یہ بات کہہ کر تو اس نے ممانی کے گندے الزام پر مہر لگا دی تھی۔ تبھی تو ممانی کے چہرے پر ایک چمک پیدا ہوئی تھی۔ لو بھیا، دیکھا میں نے جھوٹ نہیں کہا تھا، میں تو بندے کا چہرہ دیکھ کر ہی پہچان لیتی ہوں، اور یہ تو اس لڑکی کے چہرے کی رنگت صاف بتا رہی تھی کہ یہ رات کو کیا کارنامہ کر چکی ہے۔ اور تو اور میں نے خود اس لڑکی کو بھی بڑے ہی نازیبا حالت میں دیکھا تھا۔ جیسے ہی اس چھمک چھلو نے دروازہ کھولا تاکہ محترمہ کسی کی نظر میں آئے بغیر باہر نکل سکے، تو تبھی یہ پیچھے سے اپنی شرٹ کے بٹن بھی بند کر رہا تھا۔ اب لو بتاؤ بھلا، جوان لڑکا اور لڑکی یوں کمرے میں بند کس لیے نہا کے نکلیں گے اور کس لیے بٹن بند ہوں گے؟ کوئی تو چکر ہوا نا۔ ہم بھی خیر سے 16-17 سال کے تھے جب شادی کی بندھن میں بندھے ہیں، کچی گولیاں نہیں کھیل رکھی ہم نے۔ ممانی نے تو شرم کی ساری حدیں ہی پار کر دی تھی، اور سامنے کھڑا فارس تو منہ دیکھتا رہ چکا تھا۔ کس قدر بے حیا عورت تھی۔ جب اسے پتہ چلا کہ یہ اس کی ماں ہے تو اسے شدید افسوس ہوا تھا، کیونکہ زید کی حرکتیں تو اپنی ماں سے بالکل مختلف تھیں۔ اگر اسے پتہ ہوتا کہ یہ جنجال پورا اس قسم کا ہے تو وہ کبھی بھی یہاں پر آتا ہی نہیں۔ ماموں غصے سے کہنے لگے، ٹھیک ہے، جب تم دونوں نے منہ کالا کر لیا ہے تو پھر اس لڑکی کو بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤ، میں اسے اپنے گھر میں نہیں رکھوں گا، ویسے بھی کل میرے بیٹے کی شادی ہے۔ سب مہمان کہنے لگے، ہاں یہ ٹھیک ہے، جب ندرت نے ان کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے تو ان دونوں کا نکاح ہی کرنا ٹھیک رہے گا۔ مشعل کا دل صدمے سے پھٹنے کو ہو رہا تھا۔ پلک جھپکتے میں کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ ممانی شروع سے ہی اس سے نفرت کرتی تھی، لیکن وہ اس کی نفرت میں اتنا گر جائے گی یہ اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ماموں نے بھی آنکھیں بدل لی تھی جبکہ سامنے کھڑا یہ اجنبی نوجوان، وہ تو جس کے نام سے بھی واقف نہیں تھی، وہ اسے نکاح کا دعویٰ کر رہا تھا۔ اس نے بھی اسے اپنے طور پر بدنام کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ شاید زید کی ہو رہی تھی، لیکن نکاح فارس اور مشعل کا ہو گیا۔ وہ روتی گڑگڑاتی بار بار کہتی رہی کہ پلیز ماموں جان، آپ تو میری بات کا یقین کیجیے، میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، آپ کے کہنے پر کسی کی بھی قسم اٹھانے کو تیار ہوں، اگر آپ کہیں تو میں اپنے والدین کی بھی قسم اٹھا لوں گی۔ لیکن ممانی فوراً تڑپ کر کہنے لگی کہ لو بھائی، جو تجھے جیتے جی چھوڑ گئے ان پر قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بھی ان کو ہی قبر میں مزید عذاب نازل ہوگا، تم جیسی بے حیا بدکردار بیٹی پیدا کر کے ہمارے سر پر تھوپ گئے۔ ماموں نے بھی جب نظریں پھیری تو وہ سر جھکا کر بیٹھ چکی تھی۔ اسے روتا دیکھ کر فارس اندر ہی اندر لب بھینچ رہا تھا۔ کیسی لڑکی تھی جس نے اسے بھی مصیبت میں پھنسا دیا تھا؟ بار بار اسے خیال آ رہا تھا کہ کہیں یہ ان لوگوں کی کوئی چال تو نہیں تھی، جان بوجھ کر اسے پھنسانے کے لیے اس لڑکی کی کوئی چال چلی ہو، یا پھر اس صورت میں اس کے ذہن میں عجیب و غریب وسوسے آ رہے تھے۔ لیکن بہرحال نکاح تو اسے کرنا ہی پڑا تھا۔ جب تک زید کسی ضروری کام سے واپس گھر آیا ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا۔ فارس اپنا بیگ پیک کر رہا تھا۔ وہ بڑا پرجوش ہو کر اسلام آباد سے کراچی آیا تھا دوست کی شادی میں شرکت کرنے اور کچھ پرانے دوستوں کے ساتھ ملاقات کرنے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ یہاں آ کر اس کی زندگی بدل جائے گی۔
اس پر اتنا گھناؤنا الزام لگا دیا جائے گا۔ زید اپنے ماں باپ سے کہہ رہا تھا کہ گھر آئے مہمان کے ساتھ یہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے، لیکن اس کی ماں ندرت بیگم غصے سے کہنے لگی، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے اس پر جھوٹا الزام نہیں لگایا۔ اس کالے کرتوت والی لڑکی کو اب میں 1 منٹ اپنے گھر میں برداشت نہیں کروں گی۔ اور پھر رمشا بھی تو آنے والی ہے اس گھر میں میری بہو بن کر، کیا سوچے گی وہ اس کے بارے میں؟ اس سے پہلے کہ گھر میں لڑائی جھگڑا ہو، اسے یہاں سے رخصت کر دینا ہی بہتر ہے۔ انہوں نے زید کو خاموش کروا لیا تھا۔ مشعل جو فارس کے ساتھ رخصت ہو رہی تھی جاتے جاتے پلٹی، پھر ممانی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آپ نے مجھ پر بہت بڑا جھوٹا بہتان لگایا ممانی، میں اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑتی ہوں۔ اس نے روتی ہوئی آنکھوں سے فقط یہ کہا اور پھر اس گھر سے باہر نکل آئی۔ اسے اس انسان پر بھی غصہ آ رہا تھا جو کندھے پر بیگ لٹکائے ٹیکسی میں بیٹھ رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ یہاں سے کہیں غائب ہو جائے، لیکن کیا کرتی؟ 4 بندوں کے سامنے وہ اس کے نکاح میں آئی تھی، اس لیے خاموشی سے اس کے ساتھ ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ نہ منزل کا پتہ تھا، نہ ہی اس ہمسفر کے بارے میں کچھ معلوم تھا۔ زندگی کی ساری آزمائشوں نے کیا میرے نصیب کا راستہ دیکھ لیا ہے؟ وہ اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتی مسلسل رخ موڑے کھڑکی سے باہر کے منظر دیکھے جا رہی تھی، جبکہ فارس کی پیشانی پر بل تھے۔ اس نے جذبات اور جوش میں آ کر اتنا بڑا فیصلہ تو کر لیا تھا، لیکن اب اس لڑکی کو گھر کیسے لے کر جائیں جو زبردستی اور اپنی بے وقوفی کی وجہ سے اس کے گلے پڑ گئی تھی؟ اسے خیال آیا، گھر والے تو دیکھ کر صدمے سے ہی بے ہوش ہو جائیں گے، نہ صرف اس کی ماں عالیہ بیگم بلکہ اس کی 2 چھوٹی بہنیں بھی تھیں، فروہ اور ندا۔ ان کے ری ایکشن کے بارے میں ابھی سے وہ سوچ کر پریشان تھا۔ ممانی کی نفرت کی وجہ آج تک مشعل کو سمجھ نہ آئی تھی، لیکن بس وہ اتنا جانتی تھی کہ اس کی ماں ہی خود غرض عورت تھی۔ مشعل کی ماں تہمینہ بیگم کی پہلی شادی ناکام رہی تھی۔ اس وقت وہ 1 سال کی بیٹی کو لے کر اپنے پہلے شوہر سے طلاق لے کر گھر آئی تو نانی نے اس کی ذمہ داری اٹھا لی تھی، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کی دوسری شادی کرنا چاہتی تھی۔ خیر سے ایک اچھا رشتہ بھی مل گیا۔ یوں تہمینہ 1 سال کی بچی کو چھوڑ کر دوسری شادی کر کے اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ ہمیشہ کے لیے سعودی عرب رخصت ہو گئی اور اس کی ذمہ داری نانی پر آ گئی۔ ندرت کے جب تک 2 بچے ہو چکے تھے، ساس کے سامنے وہ اس لڑکی کو کچھ نہیں کہتی، لیکن جیسے ہی ساس کا انتقال ہوا وہ اپنے اصلی روپ میں آ گئی، اور جب انہیں ساس کی وصیت پتہ چلا کہ انہوں نے وہ کرائے کا گھر اس لڑکی کے نام کر دیا ہے تو جیسے ندرت کو آگ ہی لگ گئی۔ یہ چھٹانک بھر کی لڑکی اس گھر کی مالکن بن گئی، میں اسے جان سے مار دوں گی۔ وہ غصے اور نفرت کی آگ میں پاگل ہو گئی تھی۔ تبھی ماموں نے انہیں خاموش کروایا تھا، تم چپ ہو جاؤ، اس لڑکی کو رخصت کرنا ہمارا کام ہے، جوان ہونے دو، اس کے بعد یہ گھر ہمارا ہی ہو جائے گا۔ ویسے بھی اس وصیت کا کسی کو بھی علم نہیں سوائے میرے اور تمہارے۔ انہوں نے بیوی کو خاموش کروا لیا تھا۔ ندرت کی نفرت کی وجہ یہی تھی۔ ماموں نے دبے الفاظ میں کہا بھی تھا کہ مشعل کو تم زید کی دلہن بنا لینا، یوں گھر کی بات گھر میں رہ جائے گی، لیکن ممانی اس بات پر ہتے سے اکھڑ گئی۔ میرا بس نہیں چلتا کہ میں اس لڑکی کو ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکال دوں اور تم ساری زندگی کے لیے اسے میرے سر پر بٹھانا چاہتے ہو۔ یہی وجہ تھی کہ آج جب انہیں موقع ملا تو انہوں نے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا تھا، اسے بدنام بھی کر دیا اور اسی گھر سے بھی نکال دیا تھا ہمیشہ کے لیے۔ اب انہیں بہت سکون محسوس ہو رہا تھا، لیکن ندرت بیگم نہیں جانتی تھی کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ اس نے اس معصوم لڑکی پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ اس کا انصاف تو خدا کرنے والا تھا بہت جلد، جس کا ندرت بیگم کو علم نہیں تھا۔ فارس پریشان تھا کہ وہ کیا کہہ کر اس لڑکی کا تعارف اپنے گھر والوں سے کروائے گا۔ وہ بے حد غصے میں لگ رہا تھا، جبکہ مشعل اس کا غصہ دیکھ کر سہمے جا رہی تھی۔ وہ راستے میں ہی اس پر برسنے لگا تھا، تمہاری بے وقوفی کی وجہ سے مجھے بھی اپنے کردار کی گواہی دینے کے لیے تم سے نکاح کرنا پڑا۔ تمہیں خود احساس ہونا چاہیے جو کسی دوسرے کے کمرے میں آ کر صبح صبح نہانے کے لیے چلی گئی۔ تمہیں سوچنا چاہیے تھا نا ان چیزوں کے بارے میں، لڑکیوں کو ان معاملات کا بڑا خیال ہوتا ہے۔ تم کیسی لڑکی ہو؟ وہ اس پر طنز کر رہا تھا۔ مشعل کے بے آواز آنسو اس کی گود میں گر رہے تھے۔ وہ خاموش رہی، شروع سے ہی اپنی ذات کے لیے لڑنا نہ سیکھا تھا، اور پھر آ کر بولتی بھی تو کس بنا پر؟ نہ ماں کی طرف سے کوئی سہارا تھا، نہ باپ کی طرف سے۔ ماں ایسی تھی جس نے دوسری شادی کر کے کبھی پلٹ کر نہ پوچھا، اور باپ نے تو یہی فراموش کر دیا تھا کہ اس نے ایک بیٹی کو جنم بھی دیا ہے۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ شخص جس نے محض یہ دکھانے کے لیے کہ میرا ایسا خراب کریکٹر نہیں سے نکاح کا ڈھونگ کیا، وہ کبھی بھی اسے بیوی کے روپ میں قبول نہیں کرے گا اور نہ ہی اسے عزت دے گا۔ اس کی ڈانٹ سن کر وہ سہمے لہجے میں کہنے لگی کہ آپ مجھے کہیں بھی چھوڑ دیں، کسی ایسی جگہ جہاں پر میں محفوظ طریقے سے رہ سکوں، مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا۔ میں تو آپ کا نام تک نہیں جانتی، وہ لب کھینچ کر کہنے لگا۔ نام تک نہیں جانتی؟ میں نے کون سا تمہارا
تمہارا بایو ڈیٹا اکٹھا کر کے تم سے نکاح کر چکا ہوں۔ میں نے تو تمہیں دیکھا ہی تب تھا جب تم نہا کر واش روم سے نکلی تھی۔ دکھنے میں اچھی بھلی لگی تھی، پیاری بھی تھی، لیکن کہاں خبر تھی کہ تمہیں ایک نظر دیکھنا تمہیں میرے گلے ہی ڈال دے گا۔ اب چپ ہو جاؤ، تمہاری آواز مجھے برداشت نہیں ہو رہی۔ مجھے تو یہ سوچ سوچ کر غصہ آ رہا ہے کہ میں گھر جا کر اپنی مما کو کیا بتاؤں گا۔ میں شادی اٹینڈ کرنے گیا تھا یا پھر خود دلہا بننے گیا تھا؟ تمہاری وجہ سے سب کچھ خراب ہو گیا۔ مجھے تو لگتا ہے تم نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا۔ تم شروع سے ہی ایسی ہوگی، کوئی اور تمہیں اپنانا نہیں رہا ہوگا، اس لیے مجھے پھنسا لیا۔ اب کی بار اس نے سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ پلیز مجھ پر ایسے الزام مت لگائیں، میں تو آپ کو جانتی بھی نہیں ہوں، میرا خدا گواہ ہے۔ اس کی روتی معصوم شکل کو دیکھ کر فارس چپ ہی ہو چکا تھا۔ کافی لمبے سفر کے بعد بالآخر اس کا گھر آ گیا تھا۔ مشل حیرت سے اس شاندار سے گھر کو دیکھ رہی تھی۔ گھر دکھنے میں خوبصورت تھا، لیکن اس گھر میں رہنے والے لوگ بہت مغرور اور پیسے والے ہوں گے۔ وہ ایک مجھ جیسے لاوارث اور عام سی لڑکی کو کبھی بھی قبول نہیں کریں گے۔ فارس اسے بت کی طرح ساکت کھڑے دیکھ کر اکتائے ہوئے لہجے میں کہنے لگا، کیا یہیں کھڑے رہنے کا ارادہ ہے محترمہ؟ اندر چلو، اب گھر جا کر ایک ایک بندے کے سوالوں کا جواب بھی دینا ہے۔ وہ بہت پریشان نظر آ رہا تھا۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، سب سے پہلے اس کی بہن فروہ کی نظر فارس پر پڑی تھی۔ عالیہ بیگم بھی لاؤنج میں بیٹھی ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ فارس کے پیچھے آتی اس اجنبی لڑکی کو دیکھ کر چونک گئی۔ فروہ نے ماں کو اشارہ کیا تھا، ارے تم اتنی جلدی شادی سے واپس آ گئے؟ تم تو 15 دن کے لیے گئے تھے نا؟ وہ دونوں حیران تھی۔ فارس گڑبڑا گیا تھا کہ ہارے انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ اتنی دور سے سفر کر کے آیا ہوں، پہلے پانی وغیرہ کا تو پوچھ لیں، بعد میں سوال جواب کر لینا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ عالیہ بیگم کی نگاہیں اس لڑکی پر تھی۔ رنگین چادر میں لپٹی سیمی ہوئی کھڑی تھی۔ فارس کے لیے جواب دینا مشکل ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی جواب تو دینا ہی تھا۔ تبھی اس نے ایک دھماکہ کیا تھا، جیسے یہ لڑکی میری بیوی ہے۔ ایک مسئلہ ہو گیا تھا، اس لیے مجھے اس لڑکی سے نکاح کرنا پڑا۔ اس نے بے خوفی سے ماں اور بہن کے سوالوں کے جواب دیے تھے۔ مشل سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ عالیہ بیگم اور فروہ کی آنکھوں میں ایک دم ہی نفرت وارد ہوئی۔ یہ لڑکی نہ جانے کس خاندان کی ہے، نہ ذات کا پتہ نہ اوقات کا، اور تم اسے شاہ ہاؤس کی بہو بنا کر لے آئے ہو۔ میں ہرگز اس لڑکی کو بہو کے روپ میں قبول نہیں کروں گی۔ اس کی اتنی اوقات نہیں کہ تمہاری بیوی بن سکے، تم میرے اکلوتے بیٹے ہو۔ فارس، تم نے یہ سب کیسے کر لیا؟ ان کی آنکھوں میں غصے کی آگ تھی۔ ان جیسی لڑکیوں کو میں اچھے سے جانتی ہوں۔ شادی پہ آ کے ایسے موقعوں پر تم جیسے امیر ہینڈسم لڑکوں کو پھانسنے کی پوری پلاننگ کر کے بیٹھی ہوتی ہیں، جیسے ہی موقع ملے تو انہیں اپنے قابو میں کر لیں۔ لیکن فارس، تم تو اسے نکاح ہی کر کے لے آئے۔ مشل تو رس کر 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ آنکھوں سے تر آنسو بہنے لگے تھے جب وہ ماتھے پر بل ڈال کر کہنے لگی، رونا دھونا بند کر او لڑکی، یہ نحوست پھیلانا بند کرو۔ یہ ایسے ہی ٹسوے بہا کر تم نے میرے بیٹے کو اپنے چنگل میں پھنسایا ہوگا نا؟ میں کہہ رہی ہوں ابھی کہ ابھی بتاؤ مجھے، کس وجہ سے تم نے نکاح کیا اس سے؟ ارے فارس، اگر پیچھے پڑ بھی گئی تھی تو 2 پیسے اس کے منہ پر مارتے اور چلتا کرتے۔ تم ہمارے اتنے اونچے خاندان کی بہو اس 2 ٹکے کی لڑکی کو کیسے بنا سکتے ہو؟ عالیہ بیگم تو غصے سے ہانپنے لگی تھی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ دل تو یہی کر رہا تھا کہ آگے بڑھ کر اس لڑکی کا منہ ہی نوچ ڈالے اور مشل ممانی سے بے عزتی اور احساس کمتری سہہ کر اب یہاں بھی نظریں جھکائے کھڑی اپنی موت کا انتظار کر رہی تھی۔ فارس لاپرواہی سے کہنے لگا، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے گھر والوں نے ڈھونگ کیا تھا۔ یہ زید کی کزن ہے، اس کے ماں باپ بھی نہیں ہیں۔ انہوں نے مجھ پر گھٹیا الزام لگایا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ پھر میں کیا کرتا، مجبوری میں اس لڑکی سے نکاح کرنا پڑا۔ میں کون سا اس سے محبت کرتا ہوں؟ آپ اسے اس گھر میں رہنے کے لیے جگہ دے دیں، بھلے اسے نوکرانی کا درجہ دے دیں، گھر کا سارا کام کروائیے۔ ویسے بھی یہ اپنے ماموں کے گھر یہی سب کرتی پھر رہی تھی۔ میں نے دیکھا تھا اسے۔ فارس کی نگاہیں جیسے مشل کا مذاق اڑا رہی تھی، اور وہ تو زمین میں دھنستی جا رہی تھی۔ یہ سن کر عالیہ بیگم کے چہرے پر تھوڑا اطمینان آیا تھا۔ تو بس پھر ٹھیک ہے، یہ نکاح والی بات تم نے کسی کو نہیں بتانی ہے، اور یہ ہمارے بیچ ہی رہے گی، اور یہ لڑکی ہرگز اس گھر میں بہو کی حیثیت سے نہیں رہ سکتی۔ ہاں، سر چھپانے کا ٹھکانہ مل جائے گا، لیکن اس گھر میں بہو کی حیثیت نہیں۔ انہوں نے فیصلہ سنا دیا تھا۔ فارس کندھے جھٹکتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اسے اس لڑکی سے کوئی سروکار نہیں تھا جو بلا وجہ ہی اس کے گلے پڑ گئی تھی، جبکہ مشل سے سانس لینا بھی محال ہو رہا تھا۔ اس کا نہ جانے کیوں بہت دم گھٹ رہا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اب اس کی زندگی مزید مشکل ہونے والی ہے۔ جس طرح فارس کی ماں اور بہنوں نے اس سے نفرت کا اظہار کیا تھا، اسے اپنی حیثیت صاف پتہ چل گئی تھی۔ تبھی عالیہ بیگم کہنے لگی، سن لیا نا لڑکی تمہیں؟ جو امید اور خوش فہمیاں لے کر تم اس گھر میں آئی تھی، تو فارس نے تمہیں تمہاری حیثیت بتا دی ہے۔ اس لیے
اپنا منہ بند رکھنا اور کسی کے سامنے یہ تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ فارس نے تم سے نکاح کیا ہے، اس لیے اگر عزت سے سر چھپانے کا ٹھکانہ چاہیے تو جس طرح سے ہم کہیں گے تمہیں ہمارے حساب سے چلنا پڑے گا۔ ماشاء اللہ اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ کمزوری اور تھکن شدید میں مایوسی پریشانی نے اس سے جیسے جینے کا آسرا بھی چھین لیا تھا۔ وہ اپنے وجود میں ایک عجیب سی تکلیف محسوس کرتے اس سرونٹ کوارٹر میں آ گئی تھی جہاں پر اسے ملازمہ چھوڑ کر گئی تھی۔ وہ حیران تھی قسمت بھی اس کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہی ہے۔ بچپن سے لے کر آج تک اسے اپنے حصے کی خوشیاں نہیں ملی تھیں اور نہ ہی آگے ملنے کی امید تھی۔ اس کی معصوم آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں، تبھی بے جان نظروں سے آسمان کی طرف دیکھتے اس نے رب سے فریاد کی تھی کہ آخر کیوں